السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قبل اس کے کہ درس کا آغاز کریں، ایک اعلان سماعت فرما لیجیے۔ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے حج کی ٹریننگ دی جائے گی، یا حج کے بارے میں یہاں پر کورس کرایا جائے گا۔ آنے والے جمعہ کو 16 جون یہ مرد اور خواتین سب کے لیے کورس ہوگا۔ خواتین اوپر رہیں گی اور جو مرد حضرات وہ نیچے مسجد میں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہفتے سے صرف مرد حضرات کے لیے دعویٰ سینٹر کی کلاس روم نمبر 14 میں انشاءاللہ ان کے لیے کورس کرایا جائے گا۔ تو آپ جن کو جانتے ہو کہ حج پر جا رہے ہیں، آپ ان تک اعلان پہنچا دیں کہ آنے والے جمعہ کو 16 جون کو انشاءاللہ اسی مسجد میں عصر کے بعد حج کورس کرایا جائے گا۔ خاص طور سے جو لوگ حج پر جانے والے ہیں ان تمام لوگوں سے، مرد و خواتین، ان سے شرکت کی درخواست ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ واسطیہ کا درس آج یہ آخری درس ہے، کیونکہ آنے والے ہفتے میں حج کورس کرایا جائے گا، تو پھر ایک دو درس نہیں ہو پائے گا، اور انشاءاللہ یہ درس حج کے بعد دوبارہ پھر انشاءاللہ شروع کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج جو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت پڑھیں گے وہ رحمت کی صفت ہے، بڑی عظیم صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے دو نام الرحمن اور الرحیم ہے۔ الرحمن نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کا، کسی بندے کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ رحیم نام آپ کسی بندے کا رکھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ انسان عبد کا اضافہ کرے اور عبد الرحیم نام رکھے، لیکن رحمان یہ نام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کی کم سے کم یا کم و بیش 200 آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس صفت کو بیان کیا ہے، صفت رحمت۔ یہاں پر کچھ آیتیں مصنف نے بیان کی ہیں، ورنہ بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اس عظیم صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے اللہ رب العالمین کی جو رحمت کی صفت ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسی رحمت ہے جو سب کو شامل ہے، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، نیک ہوں، برے ہوں، اچھے ہوں، اچھے نہ ہوں، ہر ایک کو وہ صفت شامل ہے۔ جیسے اولاد دینا، بارش برسانا، صحت دینا، تندرستی دینا، منصب دینا، یہ ساری جو صفات ہیں یا چیزیں ہیں یہ سب کو شامل ہے۔ یہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں یا نہ لانے والے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت شامل ہے۔ اس کو رحمت عامہ کہا جاتا ہے، عام رحمت، عمومی رحمت، سب کے لیے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کسی کو پانی بھی نہ ملے، کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ ملے، مال نہ ملے، کچھ نہ ملے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت یہ شامل ہے، عام ہے، سب کے لیے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا نتیجہ سب کو ملتا ہے، مومن ہو یا کافر ہو۔ اور دوسری جو صفت ہے جو ہے وہ رحمت خاصہ، جو مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا کے اندر مومنوں کے ساتھ خاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ دنیا کے لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو توفیق دیتا ہے نیکی کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ساری چیزیں مومنوں کے ساتھ خاص ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رحمت کرنے والا ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ اللہ کی صفت رحمت دنیا کے لحاظ سے کافروں کو بھی حاصل ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی صفت صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ اس لیے یہ صفت اگر اللہ تعالیٰ کی آخرت میں کافروں کو بھی شامل ہو جائے تو کوئی کافر جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔
لیکن یہ صفت صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی آخرت کے اندر جی۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت سے مومن غیر مومن سب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کی جو رحمت کی صفت ہے صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی، غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے جہنم بنائی۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، غیر مومن ہیں یا شرک کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم بنائی۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت رحمت ہے، آخرت میں صرف مومنوں کے ساتھ یہ صفت ہوگی، شامل ہوگی، اور غیر مومنوں کو، غیر مسلموں کو یہ صفت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمت، اس کے جاننے کا دو فائدہ ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لہذا جب انسان سے غلطی ہو جائے، انسان گناہ کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی صفت کو یاد کرے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت عام ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ لہذا جب انسان سے گناہ ہو جائے، انسان اللہ کے دربار میں آئے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی اللہ کی ذات سے مایوس یا اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کے جاننے کا ہم کو فائدہ ہے کہ جب ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحمان ہے، مہربان ہے، رحم دل ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا، اور گناہ اگر ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر دو، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ خوف یعنی انسان اگر سرکش ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، تو ایسے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مہربان رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ وہیں غصے والا بھی ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو اگر انسان ایسا ہو کہ انسان سرکشی پر سرکشی کرتے جاتا ہے، اور انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں مل جائے گی، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں گے، اور وہ جہنم سے بچانے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال کو نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے۔ اللہ نے کتنی قوموں کو دنیا کے اندر برباد کر دیا، کتنی امتوں کو برباد کر دیا، انہیں عذاب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں مہربان اور رحم دل ہے، وہیں اللہ رب العالمین عذاب بھی دینے والا، انتقام بھی لینے والا ہے۔ تو انسان کے اندر صرف ایک صفت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، کچھ بھی کرو خلاص۔ آج یہی صورتحال ہے بہت سارے مسلمانوں کی، اکثر مسلمانوں کی، کہتے ہیں اللہ معاف کر دینے والا، اللہ معاف کر دے گا، بس اللہ بہت مہربان، بہت رحم دل اللہ رب العالمین، بہت معاف کرنے والا، کچھ بھی کرو اللہ سب معاف کر دے گا۔ نہیں، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، اللہ کفر اور نفاق نہیں معاف کرے گا، چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ معاف کرے، لیکن شرک اور کفر کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین جہاں رحمت والا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ عذاب والا بھی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کی راہ مت دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے، اسی اللہ رب العالمین نے جہنم بنائی ہے۔ تو ہمارے درمیان دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ جب ہمارے اندر یہ احساس ہونے لگے کہ بھائی ہم کچھ بھی کریں اللہ معاف کر دے گا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے۔ اور جب انسان مایوس ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دینے والا ہے۔ جیسے چڑیا ہوتی ہے، اس چڑیا کے دو پر ہوتے ہیں،
चिड़िया एक पर से परवाज़ नहीं कर सकती, एक पर से चिड़िया उड़ नहीं सकती, उसके पास दोनों पर होते हैं, दोनों परों से उड़ती है। वही हाल इंसान की ज़िंदगी का भी है कि मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर दोनों पहलू होना चाहिए। जब इंसान मायूस हो जाए तो अल्लाह ताला की रहमत सोचे, जब इंसान के अंदर हठधर्मी आ जाए, सरकशी आ जाए, गुनाह पर गुनाह करते जाता है और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला अज़ाब भी देने वाला, अल्लाह ताला इंतकाम भी लेने वाला है। अगर ये दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में रहती हैं तो इंसान की ज़िंदगी बड़े सुकून के साथ गुजरती है, बड़ी राहत इत्मीनान के साथ गुजरती है। ये दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए। तो मैं बता ये रहा था कि देखिए, इस सिफत के जानने का फ़ायदा ये है कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मायूसी इंसान के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है ये। लिहाजा इंसान अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला की रहमत हमें क़यामत के दिन हासिल होगी। लेकिन सिर्फ उम्मीद काफ़ी नहीं है, जब तक कि इंसान अल्लाह की रहमत के मिलने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों पर नहीं चलेगा या उन रास्तों को नहीं अपनाएगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला मेहरबान है, रहमान है, रहमदिल है। अल्लाह ताला रहम करता है, तो हमें भी बंदों के साथ रहमत का बर्ताव करना चाहिए। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, अर्श वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। अल्लाह ताला चाहता है हमारे साथ कि हम भी रहमत का बर्ताव करें लोगों के साथ। आपके मातहत लोग हैं, काम करने वाले, उनके साथ रहमत का बर्ताव कीजिए, उनके साथ शफ़क़त का बर्ताव कीजिए, मेहरबानी का बर्ताव कीजिए। अगर आप करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन आपके साथ भी रहमत का बर्ताव करेगा। तो अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि सिफत हमारे अंदर भी होनी चाहिए, हम भी एक दूसरे के साथ रहमत का, मेहरबानी का, शफ़क़त का, मोहब्बत का, मवद्दत का बर्ताव करें और सलूक करें। अल्लाह ताला हमसे चाहता है। जब हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ रहमत का सलूक करे, तो जिन पर अल्लाह ने हमें अख्तियार दिया है, जो हमारे मातहत के लोग हैं, चाहे हमारी औलाद हों, हमारे बच्चे हों, हमारी बीवियाँ हों, या अगर हम फोरमैन हैं, ज़िम्मेदार हैं, किसी पोस्ट पर हैं और हमारे मातहत कुछ लोग काम करने वाले हैं, तो उनके साथ भी आपको शफ़क़त और रहमत का बर्ताव करना चाहिए। हम अल्लाह ताला जैसे हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ ये बर्ताव करे, रहमत का मामला करे, ऐसे हमें भी अल्लाह की मखलूक के साथ रहमत का बर्ताव करना चाहिए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत रहमत है, जो बहुत अजीम सिफत है। कुरान के अंदर और हदीस के अंदर इस सिफत को बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह कतबा इंदहु फौक़ अर्शिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अर्श के ऊपर अपने बारे में लिख रखा है क्या, इन्न रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब को गालिब आ गई है। यानी रहमत की जो सिफत है अल्लाह ताला की, अल्लाह की गज़ब की सिफत पर गालिब है। यानी रहमत की सिफत आम है, ज़्यादा है। जी हाँ, इसी दुनिया में देखिए काफिर और मुसलमान सब अल्लाह ताला की इस रहमत से फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ, सब फ़ायदा उठाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत है उसके गज़ब पर गालिब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान कुछ भी करे अल्लाह ताला सबको माफ़ कर देगा, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क करने वाले को, काफिर को, मुनाफिक को कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर वो बगैर तौबे के मर गए तो हाँ, अगर तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफत रहमत है बड़ी अजीम सिफत है। यहाँ पर मुसन्निफ़ ने कुछ आयतें बयान की हैं, कुछ आयतें आज पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, कुछ आयतें इसके बाद हम आपके सामने अगले दर्स में बयान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली आयत जो मुसन्निफ़ ने बयान की है कि अल्लाह ताला के फरमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह नम्ल की आयत नंबर 30 का एक हिस्सा है। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नम्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त बयान किया है, जो उन्होंने मलके सबा के पास लिखा था, और उस ख़त की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उन्होंने किया था कि सुलेमान की तरफ से है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलके सबा मुसलमान नहीं थी, काफिर थी, लेकिन आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए से ख़त की शुरुआत की थी। किसने? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। जी, उन्होंने ये ख़त लिखा था मलके सबा के पास। इससे मालूम होता है कि आप किसी गैर मुस्लिम के पास भी अगर ख़त लिखते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए से आप लिख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। वो काफिर थी,
ہمارے نبی نے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے، خط کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے استعمال کیا۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، حتیٰ کہ کسی مسلمان بھائی کے پاس بھی خط لکھتے ہیں تو 786 لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں۔ بلکہ ایک پہچان بن گئی مسلمان کی، اگر اس کے دروازے پر 786 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہے۔ نیچے 92 یہ 92 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے، 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر ہے۔ یہ سب کرنا حرام ہے، اسے قرآن کی توہین ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کے حروف کے نمبرات نکالنا، آیتوں کے نمبر نکالنا، یہ قرآن کریم کی توہین ہے۔ یہ پہچان بنی ہوئی 786 مسلمان کی، جی ہاں، یہ پہچان بن گئی، علامت، دکان پر لکھا ہوا ہے مسلمان کی دکان ہے یہ۔ حالانکہ 786 کسی کا بھی نمبر نکل سکتا ہے، کسی کا بھی نمبر نکل سکتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی شیخ انصار زبیر محمدی، انہوں نے کتاب لکھی بسم اللہ کے فضائل، اس کتاب کے اندر انہوں نے بات بیان کی ہے، اور بہت سارے ایسے 786 بہت ساری چیزوں کا نمبر نکالا ہے جو غیر مسلموں کے معبود ہیں، غیر مسلموں کے، ان کا بھی 786 نکلتا ہے نمبر، جی ہاں۔ تو 786 کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، 786 کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو کسی کا بھی نمبر نکل سکتا ہے، جس کا بھی چاہیں گے نکال دیں گے نمبر، لہذا اس کے اندر فائدہ نہیں، قرآن کے الفاظ میں موجود ہے، قرآن کے الفاظ کے اندر فائدہ اور برکت ہے، جی ہاں۔ تو قرآن کی آیتیں ہمیں پڑھنا چاہیے، یعنی کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، 786 الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ رب العالمین کا بھی نمبر نکال لیں، اس کو بھی نہ پڑھیں اور وہی نمبر آپ پڑھ دیں۔ سورہ فاتحہ کا نمبر کتنا جانتے؟ 10,189۔ ابجد حوت ہتی کے لحاظ سے لوگوں نے نمبر نکالا ہے، ابجد حوت ہتی، الف کا 1 نمبر، با کا 2، جیم کا 3، دال کا 4، 10 تک پہنچے گا، پھر 20، 30 ہو جائے گا، 100 پہنچے گا، 200، 300، 400 ہو جائے گا۔ اسے سب سے آخری جو لفظ ہے غین، اس کا 1000 نمبر ہوتا ہے۔ یہ بعد میں لوگوں نے بنایا، جب فلسفہ کا ترجمہ کیا گیا یونان کا عربی زبان کے اندر، تو اس وقت یہ ساری چیزیں آئیں، یہ بنو عباسیہ کے زمانے میں، تو اس وقت جو ہے یہ بھی سب نمبرات نکالنا لوگوں نے شروع کر دیا، تو اس طریقے سے نمبر نکالا جاتا ہے۔ اب آپ نمبر نکال سکتے ہیں، جی ہاں، الف کا 1 نمبر ہے، ابجد، با کا 2 نمبر ہے، جیم اس کا 3 نمبر ہے، دال 4 نمبر ہے، ابجد حوض، ہا کا 5 نمبر، واو کا 6 نمبر، اور زا کا 7 نمبر، ابجد حوض حتی، ہا کا 8 نمبر، تو کا 9 نمبر، یا کا 10 نمبر۔ اب اس کے بعد 10 کے پھر جو ہے 20 ہو جائے گا سیدھے، جب 100 پہنچ جائے گا تو اس کے بعد پھر 1000 جو ہے سب کا 100 نمبر ہو جائے گا، غین سب سے آخری لفظ ہے اس کا 1000 ہو جائے گا۔ تو جس کا بھی نام ہوگا آپ اس کے لحاظ سے نمبر نکال سکتے ہیں۔ اس لیے محمد کا نمبر صلی اللہ علیہ وسلم 92 بنتا ہے، ان کا بھی لوگوں نمبر نکال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچنے کی بات، نام نہیں لکھیں گے، نمبر لکھتے ہیں۔ آپ کو نام سے نہ پکارے، نمبر سے پکارے، کتنی توہین ہوگی آپ کی، ہے کہ نہیں؟ آپ کو نام سے نہ بلائیں، نمبر سے بلائیں، 92 نمبر، 420 نمبر، 600 نمبر ادھر آ جا، 600 نمبر والے، کتنی توہین کی بات ہے۔ لوگ یعنی جہالت میں، لا علمی میں اور بیجا عقیدت، جو علم اگر نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، جی ہاں، لوگ اس طریقہ کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں تفسیر ہے نہیں، تفسیر کے اندر باقاعدہ جو ہے چوکھٹے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر نمبرات لکھے ہوئے ہیں، جی ہاں، ان کے اندر جو ہے نمبرات لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے تعویذ بنی ہوئی ہے، ہر صورت کے سامنے آپ کو لکھے ملے گا، یہ باقاعدہ تفسیر ہے، اور اس کے اندر سب باقاعدہ لکھا ہوا یہ جو ہے ساری چیزیں، ہے کہ نہیں؟ مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی، ان کو حکیم الامت کہتے ہیں لوگ، ان کی تفسیر، انہوں نے بھی ساری چیزیں لکھی، دیکھیے ان کی تفسیر کے اندر باقاعدہ بیان کیا ہے، سورہ جو تفسیر کے اندر جو ہے اسے باقاعدہ چوکھٹے اور کھانے بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر نمبرات لکھے ہوئے ہیں، بس نمبرات، یہ آیتوں کے صورتوں کے نمبر ہیں، ان کی باقاعدہ تفسیروں کے اندر باقاعدہ موجود۔ جی ہاں، اہل حدیثوں کی تفسیروں میں چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی الحمدللہ، کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق وہ تفسیر کرتے ہیں، یہ سب تعویذ گنڈے والے نہیں ہیں الحمدللہ ہم لوگ، تو یہ چیزیں ان کے یہاں نظر آئیں گی، آپ کو ملے گی الحمدللہ۔ ہم لوگ یہاں ساری چیزیں نہیں پائی جاتی، یہاں کی تفسیر دیکھیے، تفسیر ابن کثیر دیکھیے، یہاں کی تفسیر جو احسن البیان ہے یہاں بھی رکھی ہوئی، دیکھیے الحمدللہ، ان تعویذ گنڈوں سے، ان چوکھٹوں سے، ان نمبروں سے، کھانوں سے پاک الحمدللہ، یہ سب ان کے اپنے بنائے ہوئے چیزیں ہیں، یہ حدیثوں سے ان سب چیزوں کا ثبوت نہیں ہے،
انہوں نے خود اپنی طرف ساری چیزیں بنائی کہ اس کو آپ جو ہے فلاں مرض کے لیے استعمال کیجیے، اس کو فلاں مرض کے لیے استعمال کیجیے، یہ سب لکھ کر کے دیں گے تو یہ جو ہے بیماری میں فائدہ، فلاں بیماری کے اندر فائدہ، رزق نہیں ملتا آپ کو، تنخواہ نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، آپ اس کو استعمال کیجیے، تعویذ لیجیے، فلاں تعویذ لیجیے. ہمارے یہاں دیتے باقاعدہ. حالانکہ تعویذ عربی لفظ ہے، تعویذ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، لیکن ہمارے یہاں تعویذ کہتے ہیں جو گلے میں پہنایا جائے، ہاتھ میں باندھا جائے، گردن کمر میں لٹکایا جائے، پاؤں میں لٹکایا جائے، اس کو تعویذ کہا جاتا ہے. حالانکہ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ عربی لفظ ہے، شرعی لفظ ہے. تعویذ کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا شیطان سے. اس لیے سورہ فلق کو، سورہ ناس کو، سورہ اخلاص کو معوذات کہا جاتا ہے. ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ اور مدد طلب کی جاتی ہے. معوذات اسی تعویذ بنا. ہمارے یہاں تعویذ کہتے ہیں وہی گلے کے اندر لٹکا لینا. آپ جائیں گے کسی مولوی کے پاس، آپ کو لکھ کر کے تعویذ دے دے گا، ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا لکھا رہے گا جانتے ہیں؟ اس میں یہ سارے نمبرات رہیں گے: 786، 512، 420، 311، اسرافیل، اسرائیل، کہیں کچھ ایسا کہ آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. اور آپ سمجھیں گے انہوں نے وہ قرآن کی تفسیر دے دیا ہے. کوئی قرآن کی تفسیر نہیں دیتا ہے، وہی نمبرات بیان کر دیتے ہیں. یہ سب ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام ہے. یہ سب جو ہے مال بھی کھاتے ہیں، دین بھی کھاتے ہیں، دین کے لٹیرے ہیں لوگ. جی ہاں، جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا نقصان کم ہوتا ہے، ایسے جو دین کے ڈاکو ہوتے ہیں ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. دین کے ڈاکوؤں اور لٹوروں اور چوروں سے ہمیشہ بچیے. وہ دین بھی آپ کا لوٹ لیں گے، پیسہ بھی تو جائے گا، پیسہ چلے جائے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. دین آپ کا محفوظ رہے، عقیدہ اور سنت اور سلامت رہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. لیکن آپ کا دین بھی برباد کریں گے اور آپ کا پیسہ بھی لوٹ لیں گے. اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچیے. سب دجال لوگ ہیں. اللہ کے رسول حدیث دجال اور ایسے لوگوں کے پاس، کاہن کے پاس اور ایسے شعبدہ بازوں کے پاس جاتا ہے، 40 دن تو کچھ آدمی کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے. جی ہاں، تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. جی ہاں، یہ سب غلط چیزیں ہیں یہ. جی ہاں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں جو ہے پائی جاتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک کہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ 786 لکھ دیں گے بس. کہیں گے غیر مسلم کے ہاتھ میں جاتا ہے. غیر مسلم کے پاس ہی بھیجا تھا سلیمان علیہ السلام نے خط، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. ہمارے نبی نے بھی غیر مسلموں کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس، بادشاہوں کے پاس، عمرہ کے پاس خط لکھا، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے استعمال کیا. وہ سارے لیٹر محفوظ ہیں جو آپ نے خطوط لکھے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا اس کے اندر. جی ہاں، تو اس لیے یہ اس کو لکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں یا کسی غیر مسلم کے پاس لکھیں اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ استعمال نہ کریں. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا ایک حصہ ہے. جی ہاں، اور یہ ہر 2 صورتوں کے درمیان یہ فصل کے لیے ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی تو ہم جان جاتے کہ اب صورت ختم ہو گئی، اب دوسری صورت کی شروعات ہونے والی. تو 2 صورتوں کے درمیان فصل کے لیے ہے، پہچان کے لیے کہ ایک صورت ختم ہے، دوسری صورت یہاں سے شروع ہوگی. یہ مستقل ایک آیت ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا ایک جز ہے اور باقی صورتوں میں مستقل ایک آیت ہے. اس لیے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے سوائے سورہ برات کے. اس صورت کو چھوڑ کر کے باقی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے. جی ہاں، اور یہ مستقل آیت ہے ہر صورت کے جو ہے شروع میں سورہ برات کو چھوڑ کر کے. اس لیے جب مستقل آیت ہے، جو صورت کا حصہ نہیں ہے یہ، تو اس کو خاموشی کے ساتھ پڑھا جائے گا. خاموشی کے ساتھ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں شافعیہ جو ہوتے ہیں، شافعی، وہ لوگ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اس کو. چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے، دوسری سورت پڑھیں گے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھیں گے. کسی بھی صحیح حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام البانی نے اور علماء نے بیان کیا کہ کسی بھی صحیح حدیث سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بلند آواز سے پڑھنا اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. خاموشی کا کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر صورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہر مستقل صورت آیت ہے. یہ مستقل آیت ہے سوائے سورہ نمل کے. سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا ایک جز ہے. یہ بھی مستقل آیت نہیں ہے پوری ایک آیت، بلکہ پوری ایک آیت کا ایک حصہ ہے. تو یہ جب صورت کا حصہ نہیں ہے
تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا بلند آواز سے، اس لیے اس کو انسان خاموشی کے ساتھ پڑھے گا۔ قرآن کی تلاوت کے لیے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ جب بھی آپ شروع کریں گے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ جی، اور صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا بھی یہ کہ آیت نہیں ہے، یہ صحیح بات یہی ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، 7 آیتوں پر، لیکن سورہ فاتحہ کی بھی آیت نہیں ہے یہ۔ جی، 7 آیتیں کیسے ہوں گی؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم 2 ہوگی، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی ہو گئی؟ 4، اہدنا الصراط المستقیم کتنی ہو گئی؟ 5، صراط الذین انعمت علیہم، یہ یہاں پر چھٹی آیت ہے، یہ 6 ہو گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7 آیت۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے سبع مثانی دیا ہے، اور سبع مثانی سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اب اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ میں سے نہیں مانیں گے تو 7 آیت کیسے بنے گی؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 7 آیت ایسے بنے گی۔ تو صحیح قول کے مطابق سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے یہ، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آیت ہے، جیسے شافعیہ تو کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت آتی ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق جمہور کا، اکثر علماء کا، بڑے بڑے علماء کا جو قول یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی بھی آیت نہیں ہے یہ۔ تو 7 آیت کیسے بنے گی؟ جیسے میں نے بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم بھی ایک آیت ہو جائے گی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الگ آیت ہو جائے گی۔ اسی لیے مستحب یہ ہے کہ انسان صراط الذین انعمت علیہم پر رک جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، رک جائے یہاں پر، آیت ایک ہو گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی، احناف کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، ان کا بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، اور ان کا یہ قول صحیح ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس لیے صراط الذین انعمت علیہم یہاں پر آ کر کے ایک آیت بن جاتی ہے۔ جی ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام بیان کیے گئے ہیں۔ کون سے؟ 3 نام، اللہ تو ہی ہے، الرحمن الرحیم۔ الرحمن بہت زیادہ مہربان اور رحم دل، اور الرحیم معنی بھی رحم دل مہربان، یہ دونوں مبالغے کے سیکھے ہیں، اور مطلب ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہے اور بہت ہی رحم دل ہے، یہ اس کا جو ہے ترجمہ ہوگا۔ یہ چونکہ ایک آیت کا حصہ اس لیے یہاں پر دلیل کے طور پر انہیں یہاں پیش کیا۔ دوسری آیت کیا پیش کی ہے؟ ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما، اے ہمارا رب تو نے ہر چیز کو رحمت سے اور علم سے گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کی ہر چیز کو شامل ہے، اللہ کا علم دنیا کی ہر چیز کو شامل ہے، اللہ کے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی علم میں نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو شامل نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہم کو شامل ہے، غیر مسلموں کو شامل ہے، سورج چاند ستاروں کو اللہ کی رحمت شامل ہے، سب کو، دنیا کی ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اللہ رب العالمین کی رحمت شامل ہے، اللہ تعالیٰ کا علم شامل ہے، اللہ کا علم گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس کی رحمت گھیرے میں لیے ہوئی ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر اس کی رحمت سے کوئی چیز خالی نہیں، ٹھیک ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت سے اور علم سے گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 100 رحمت پیدا کی، ایک رحمت دنیا کے اندر بھیجی، اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق آپس میں رحمت کا معاملہ کرتی ہے، ماں اپنی اولاد کے ساتھ، جانور، سب، دنیا کی ہر مخلوق اسی ایک رحمت سے، 99 رحمت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ایک رحمت کا یہ تقاضا یا ایک رحمت کا یہ فائدہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہ جو بھی رحمت پائی جاتی ہے ہمارے درمیان، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ،
کہ دنیا کی تمام مخلوقات جو آپس میں رحمت کا، پیار کا، محبت کا، شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی، پیدا کی ہوئی ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا فائدہ ہے۔ 99 رحمت اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، جو اللہ کے پاس ہے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہوگا، کتنا رحم دل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے، بخاری کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں لیکن بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اتنی بھی وسیع نہیں ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا مشرکوں کو معاف کر دے گا، نہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں سب، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ اللہ جو لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، شرک نہیں کیا، اگرچہ اس نے بڑے گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ دنیا بھر کا گناہ اس کے پاس ہے، لیکن ایک گناہ شرک کا نہیں ہے اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس نے شرک نہیں کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر۔ کافروں کے ساتھ نہیں ہوگی، مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ کبھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نہ کہنا کہ 99 رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے آخرت میں تو شرک کریں گے، کفر کریں گے، جو بھی کریں گے سب اللہ معاف کر دے گا، نہیں، کیونکہ اسی رب نے یہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی رب العالمین نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مومنوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، اگر آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ آپ نے زندگی بھر گناہ کیا، یہ بھی اللہ کی رحمت، لیکن آپ نے آخر وقت میں توبہ کر لیا، چھوڑ دیا ان کو، شرک چھوڑ دیا، توبہ کر کے مرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ لیکن آخرت میں اگر بغیر توبہ کے انسان مر گیا تو اس کے لیے نجات نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا۔ وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں رحیم اللہ تعالیٰ کے ایک نام، رحمت اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے بیان کیا، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی ثابت ہوتی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا دوسری آیت ہے، آیت کا حصہ اعراف کی آیت نمبر 156 کا حصہ، کہ اللہ فرماتا کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے، ہر چیز کو۔ اور وہ حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا نام ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس سے پہلے آیت آپ نے سنی، ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، کہ ہمارا رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اور یہاں اللہ کیا فرماتا ہے، ورحمتی وسعت كل شيء، کہ میرے رب کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم دل ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو دنیا کے اندر تو دنیا میں کسی گنہگار کو، کسی نافرمان کو جینے کا حق نہ ملے۔ لیکن ہم سب گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کافر فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا برتاؤ اور معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور کفر سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔